بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ جی ہمارا منصوبات اور مجرورات یہ بحث مکمل ہو گئی تھی کیا جی؟ اگلی جو ہماری بحث ہے وہ بھی نہایت اہم ہے، ٹھیک ہے جی؟ یوں سمجھ لیں ہماری اس سبق میں دو ہی بحثیں اب رہ گئی ہیں جو اہم ہیں، کہ تو ایسے صرف پڑھنے والی چیزیں، ایک جو ابھی آ رہی ہے جو ہم ابھی شروع کرنے والے ہیں، اور ایک اس کے متصل بعد ہی ایک بحث ہے توابع کی۔ وہ ابھی جو بحث ہے یہ بحث اعراب کی ہے، اور یہ بحث اس لحاظ سے ضروری ہے، اہم ہے، کہ ہم جب ایسے پڑھتے ہیں جاء زیدن، تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ زید جو ہے یہ مرفوعات میں سے ہے یا منصوبات میں سے ہے یا مجرورات میں سے ہے، کیا چیز؟ تو مرفوعات میں سے ہے تو اس کا اعراب ہو گیا، منصوبات میں سے ہے تو اس کا اعراب ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اعراب ہے یہ آئے گا کس طرح؟ یعنی زیدن یہاں تو پیش ہے نا، تنوین کی صورت میں پیش ہی ہم کہیں گے، کیا یہاں واو بھی آ سکتی ہے پیش کی جگہ پہ، یا پیش ہی آئے گی؟ یا کون سے اسم ایسے ہیں جہاں پہ پیش آتی ہے اور جہاں پہ واو آتی ہے؟ اور بعض اسم ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نہ پیش نظر آتی ہے نہ ہی واو نظر آتی ہے رفیع حالت میں مرفوع ہونے کی صورت۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی بحث میں کلیئر ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو بنیادی طور پر یہ ہماری بحث ہے جس کا ابھی آغاز ہم کرنے والے ہیں، وہ ہے اعراب۔ اسم متمکن جو ہے، اسم غیر متمکن تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ وہ مبنی ہے، اس پہ کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ یہ اسم متمکن کے متعلقہ ہے، یہ وہ اسم جو اعراب کو جگہ دیتا ہے، یہ اس سے متعلقہ ہے کہ اس پہ جب اعراب آئے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اس کو ہم بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جہاں اعراب بالحرکت ہوتا ہے، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ اور وہاں بتایا جائے گا کہ رفعی حالت میں یہ ہوگا، نصبی حالت میں یہ ہوگا اور جری حالت میں یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلا حصہ وہ ہے جہاں اعراب بالحرکت ہے، اور دوسرا حصہ ہم وہ ایزیوم کر لیتے ہیں جہاں اعراب زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں بلکہ حروف کے ساتھ ہوگا، الف واو یا کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا حصہ ہم وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جہاں اعراب وہ حرکت کی صورت میں ہو یا الف واو یا کی صورت میں ہو لیکن وہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا، یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بنیادی طور پر تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ بنیادی طور پر 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ یا تو زبر زیر پیش کے ذریعے اعراب ہوگا یا پھر کیا ہوگا، الف واو یا کے ذریعے۔ تو تیسری صورت جو ہے وہ اسی میں سے بنائی گئی ہے کہ
وہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا، چھپا ہوا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اعراب تقدیری. ٹھیک ہے، تو ہماری آج کی جو بحث ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگی. اعراب بالحرکت ہوگا، اعراب بالحرف ہوگا، اور تیسرا ہوگا اعراب تقدیری. اب اس میں سے ہر حصہ جو ہے اس کی آگے 3 اقسام بنے گی. ٹھیک ہے جی، ہر حصے کی آگے 3 اقسام بنے گی. تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، سمجھ آ جائے گی. پہلی قسم وہ ہے اعراب بالحرکت شروع کریں، اور اعراب بالحرکت میں بھی جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہوگی کہ جہاں اعراب رفعی حالت میں پیش ہوگی، ضمہ ہوگی، نصبی حالت میں فتح ہوگی، اور جری حالت میں کسرہ ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ انہی تینوں حالتوں میں اعراب مختلف ہوگا، کیونکہ اسم کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو رفعی ہوگی، یا نصبی ہوگی، یا جری ہوگی. ٹھیک ہے، تو پہلی قسم وہ ہے جس میں رفعی حالت میں ضمہ، نصبی حالت میں فتح، اور جری حالت میں کسرہ ہو. یہ اعراب ہے، یہ پہلی صورت ہے. اب یہ اعراب کن کن اسموں پر آئے گا؟ اس کی 3 صورتیں ہیں. اس میں یوں سمجھ لیں کہ 3 قسم کے اسماء جو ہیں وہ شامل ہوں. ٹھیک ہے، پہلی قسم ہے اسم مفرد منصرف صحیح. چیزوں کو سمجھ لیں. اسم سے مراد اسم ہے، مفرد سے مراد واحد ہے، تثنیہ اور جمع شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا اعراب آگے الگ آئے. منصرف سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، غیر منصرف اعراب الگ ہوگا. اور صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ تعلیل نہ ہوئی ہو، کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار ہو. یہ مطلب ہے کہ صحیح ہو. ٹھیک ہے، اسم مفرد منصرف صحیح. اور اس کی مثال ہم پڑھ چکے ہیں، زید. یہ اسم ہے، مفرد بھی ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف بھی ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح بھی ہے. اس میں کوئی تعلیل وغیرہ نہیں ہوئی، ہر ایک حرف اپنی جگہ پر مطلب موجود ہے، قائم ہے. ایک قسم ہو گیا. میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اعراب رفع حالت میں ضمہ، نصبی حالت میں فتح، جری حالت میں کسرہ، یہ 3 اسماء کا ہوگا. اس میں سے ابھی ہم نے ایک اسم ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا اسم وہ ہے جو صحیح کے قائم مقام ہو، مفرد بھی ہو، اسم مفرد بھی ہو اور منصرف بھی ہو، اور قائم مقام صحیح ہو. قائم مقام صحیح کا معنی یہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت کوئی آ جائے، تو اس کا اعراب بھی یہی ہوگا. جیسے دلون، ڈول کو کہتے ہیں نا عربی میں، دلون. تو اب آخر میں کیا آ گئی ہے؟ واو آ گئی. اور یہ بات سمجھ لیں کہ علم النحو میں جو اسم صحیح ہوتا ہے اور علم الصرف میں جو صحیح، وہ الگ الگ ان کی ڈیفینیشن ہے. نحو میں صرف آخر کا اعتبار ہوتا ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو، بس شروع میں آ جائے، میان میں آ جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، جبکہ علم الصرف میں صحیح وہ آگے وہ افعال میں آگے تقسیم آتی ہے، ہم پڑھیں گے. اس فعل کو صحیح کہتے ہیں جس میں فا عین لام کسی بھی جگہ پر کوئی بھی حرف علت نہ ہو. تو یہ تھوڑا سا فرق خاطر رکھنا ہے. تو قائم مقام صحیح یعنی جس کے آخر میں حرف علت آ جائے. ٹھیک ہے، دل بن، یہ دوسرا ہو گیا. اور تیسرا اسم ہے جمع مکسر منصرف، یعنی جمع مکسر جو ہے اس کا اعراب یہی ہوگا، رفعی حالت میں ضمہ،
نسبی حالت میں فتح اور جری حالت میں کسرہ آئے گی. ٹھیک ہے، مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں. اسم مفرد منصرف صحیح کی مثال جاء زیدن رفیع حالت میں، ھذا دلو یہ قائم مقام صحیح کی مثال آ گئی، ہم رجال یہ جمع مکسر کی مثال آ گئی. نسبی حالت میں رأیت زیدن زبر آ گئی، رأیت دلون میں نے ڈول کو دیکھا نسبی حالت آ گئی، اور رأیت رجالا میں نے آدمیوں کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ نسبی حالت ہوگی تینوں کی. جری حالت میں مررت بزید جری حالت آ گئی، تو بدلوین میں ڈول لے کر آیا جری حالت آ گئی، اور قلت لرجال میں نے کہا آدمیوں کے لیے، لام حرف جر ہے تو اس کی وجہ سے جری حالت آ گئی. تو یہ اعراب بالحرکت جو ہے اس میں سے بھی پہلی جو صورت ہے جس میں رفع حالت میں ضمہ ہوگی، نسبی حالت میں فتح ہوگی، جری حالت میں کسرہ ہوگی، وہ اعراب ہم نے پڑھا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اعراب 3 قسم کے اسماء پر آئے گا. پہلا اسم ہے اسم مفرد منصرف صحیح، دوسرا ہے اسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اور تیسرا ہے جمع مکسر. بات کلیئر ہوگی جی؟ کوئی ایسی چیزیں ہو اس میں سمجھ نہ آئی؟ بھائی یہ قائم و قائم صحیح کا یہی بتایا کہ اس کے آخر پر حروف علت ہو. ہاں جی، نحو میں یہی ہوگا کہ جس کے آخر میں حرف علت ہوگا وہ صحیح کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور اگر حرف علت کوئی بھی نہیں ہے تو پھر وہ صحیح ہے. صحیح ہوگا، یعنی آخر میں اگر حرف علت نہیں ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر آخر میں حرف علت آ گئی تو وہ قائم مقام صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعراب حرکت کی پہلی قسم ہوگی جس میں رفع حالت میں ضمہ آتی ہے، نسبی حالت میں فتح آتی ہے، اور جری حالت میں کسرہ آتی ہے. اعراب الحرکت جی نسبی حالت میں فتح تو زبر آئے گی. فتح زبر آئے گی، تو یہاں پہ دل ون ہے، یہ اس کی مثال دی ہوئی ہے یا کوئی اور ہے؟ دلون تو نہیں ہے، دلون رأیتو دلون دل دل ون لگ رہا ہے. کیا زید کیا دیکھ رہی ہیں؟ نہیں نہیں، یہ جو اسم مفرد قائم و صحیح جیسے دل ون، وہ تو انہوں نے دلون اسم مفرد کو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی مثال دی ہے. آگے جب انہوں نے لکھا نا حالت نصب میں فتح، آگے پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں اعراب کی، وہاں پہ دیکھیں رأیت زیدن رأیت دلون رأیت رجالن، وہ مثالوں کے ساتھ اعراب آگے ڈیفائن کیا ہوا ہے جہاں پہ عامل بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف انہوں نے اسم مفرد قائم مقام سے کی مثال دی ہے یہاں پہ، جیسے دلون. صحیح ٹھیک، تو اس کی حالت ہیں جو تھی نا عمل کی وجہ سے. ہاں جی، وہ آگے بتا دی نا انہوں نے، رأیت زیدن مثالیں میں نے بھی بول کر بتا دی ہیں، لکھی بھی ہوئی ہیں. جی جی رأیت رجالا آج ڈیفائن ہے. جی. دوسری جو قسم ہے اعراب بالحرکت کی، اس کو نا یہ جو اعراب سمجھایا جاتا ہے نا، ممکن ہے آپ سے پہلے بھی لوگوں نے پڑھا ہو، یہ علم النحو پڑھی ہو، تو ہر ایک کے سمجھانے کا مختلف انداز ہے، مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں. تو مجھے جو طریقہ سب سے آسان معلوم ہوتا ہے وہ وہی جو میں نے تقسیم کر دی ہے، کہ ہم پہلے اعراب بالحرکت کو الگ کر لیا، اعراب بالحرف کو الگ کر لیا، اور تقدیری کو الگ کر لیا، اور ہر ایک کی 3 قسمیں بن گئی. اعراب بالحرکت الگ موجود ہوگا، اور حرف کی الگ ہو جائے گی تقسیم، اور تقدیری کی الگ ہو جائے گی. تو امید ہے اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو سمجھانے کا طریقہ اگر کسی کا مختلف بھی ہو یا کوئی
کسی نے کوئی اور طریقے سے بھی سمجھایا، اور وہ صورتیں یہی بنتی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ صورتیں بالآخر یہی ہوں گی، مثالیں بھی یہی ہوں گی، کوئی اضافی چیز نہیں ہوگی اس میں، بس وہ انداز مختلف ہو سکتا ہے. تو ہم نے جیسے سمجھا ہے اور جو سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سمجھانا آسان ہے، تو میں تو اس طرح جو ہے وہ بتا رہا ہوں. تو اعراب الحرکت پہلی قسم ہم نے پڑھ لی، جس میں رفع حالت میں ضمہ ہوتی ہے، نصبی حالت میں فتح ہوتی ہے، اور جری حالت میں کسرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے اعراب بالحرکت کی، وہ جس میں رفع حالت میں تو ضمہ ہوتی ہے، لیکن نصبی اور جری دونوں حالتوں میں کسرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نصبی اور جری سیم آئے گی، زیر ہی آئے گی، نصبی میں بھی زیر آئے گی اور جری میں بھی زیر آئے گی. یہ اعراب ایک اسم پر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. ہم جمع مؤنث سالم پڑھ چکے ہیں. ہن مسلمات، مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی رفع حالت ہے، پیش ضمہ کے ساتھ آئی ہے. ٹھیک ہے. تو نصبی اور جری حالت جو ہے وہ سیم ہی آئے گی. رأیت مسلمات اور مررت بمسلمات. رأیت یہ اس کے ساتھ یہ نصبی حالت ہے، اور مررت بمسلمات یہ جری حالت ہے، لیکن دونوں حالتیں سیم، کسرہ ہی آئے گی. یہ اعراب ہے جمع مؤنث سالم کا. ٹھیک ہے جی. اور جو تیسری صورت ہے اعراب بالحرف کی، اس میں رفع حالت میں ضمہ ہوگی، نصبی اور جری دونوں حالتوں میں فتح ہوگی، زیر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جیسے جمع مؤنث سالم میں زبر نہیں آئی، زیر آئی ہے دونوں حالتوں میں، ایسے ہی یہ جو قسم ہے اس میں زیر نہیں آئے گی، دونوں حالتوں میں کیا آئے گی؟ زبر آئے گی. اور وہ اعراب کس کا ہے؟ غیر منصرف کا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں غیر منصرف، اور اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جری حالت میں بھی غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی، تو کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے. تو یہ غیر منصرف کا اعراب ہے. جاء عمر، رأیت عمرہ، مررت بی عمرہ. تو یہ اعراب بالحرکت کی جو تقسیم ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. جی کلیئر ہو گیا ہے؟ اس میں کسی کوئی سوال ہے تو جی بھائی الحمدللہ. جس طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں اور جتنا آسان اور سہل انداز ہے، یہ جیسے انگلش کے ٹینس نہیں فنگر ٹپس پہ یاد ہو جاتے، آپ کو یہ اعراب بھی فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے. اس سے آسان انداز میرا نہیں خیال کوئی ہوگا. آپ کو شاید لگتا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی آسان انداز ہو سکتا ہے اس طرح تقسیم کے. ٹھیک ہے. تو آگے چلیں جی. ٹھیک ہے. آگے جو ہے نا جو اعراب بالحرف ہے وہ ذرا اس میں ڈیٹیل ہے، اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اس کو یاد کریں، اچھی طرح غور و فکر کریں، چیزوں کو کلیئر کریں. جو پہلی قسم ہے اس میں 3 اسم آتے ہیں، مفرد منصرف صحیح ہے، قائم مقام صحیح ہے، اور جو مکسر ہے. ان کا فرق ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ چیزیں یاد ہوں گی تو پھر ہی آپ کسی اسم کو اس کا صحیح اعراب دے سکیں گے. ٹھیک ہے. وگرنہ پھر جاء عمرو، رأیت عمرہ، مررت بعمری، پھر ایسے ہی آئے گا اعراب. ظاہر جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ اسم کیا ہے، اس کو اعراب کون سا دینا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اگلا باب ہے افعل
افعلال، کیا میں نے سمجھا شاید افعلال ہے، اس لیے کنفیوژن ہوگی. افعلال، ٹھیک ہے. احمرار، تو افعلال جو باب ہے نا، اس جیسے یہاں پہ نا احمر یحمر احمرارا فہو محمر، اور دوسری بات ہے کہ اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں سیم ہوں گے. ٹھیک ہے. احمر یہ اسم فاعل ہے، جب ہم ماضی پڑھیں گے وَأُحْمَرَّ يُحْمَرُّ احمرارا فہو محمر، اسم مفعول بھی یہی آئے گا. الامر منہ احمرر والنہی عنہ لا تحمرر. ویسے اس کے امر اور نہیں ہے، ہر ایک سیغے میں تین طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں. احمرر کو احمرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، احمری بھی پڑھ سکتے ہیں، اور احمریر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہاں جو انہوں نے لکھا ہے آپ اسی کو ہی فالو کریں. ٹھیک ہے. احمرر والنہی عنہ لا تحمرر. تو یہ باب افعلال جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا، اس کا ماضی مضارع امر اور اسی طرح فعل اور مفعول اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جی. اسی طرح ہے اخزرار کا ایک ہے مصدر، اسفرار ہے، اور ابیزاز ہے. معنی اخزرار کا معنی سبز ہونا، اسفرار زرد، اور ابیزاز سفید. ٹھیک ہے. تو اخزرار ہو، اسفرار ہو، ابیزاز ہو، تینوں سے جب ہم گردان بنائیں گے تو ماضی اور مضارع میں اس طرح تشدید آئے گی، اور ان کا اسم فاعل اور مفعول اسی طرح سیم ہی ہوگا. ہوگی بات کو، بات سمجھنے والی تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں ٹھیک ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ سیم کیوں ہے، یا وہ ایک الگ بات. فی الحال جو لکھا ہے آپ اس کو فالو کریں. اچھا، اگلا باب ہے افعیلال. ادہیمام کیا ہونا، دہام یدہام ادہیمامن. یہ یدہام ہونا ہے، انہوں نے مضارع کی میں عربی جو ہے وہ زبر لکھی ہوئی ہے، یہ کریکشن کر لیں. ٹھیک ہے. ادہام یدہام ادہیمامن فہو مدہام، اور مجہول کیا آئے گا، وَأُدْہِیمَ، یا کے ساتھ آئے گا ادہیم. مضارع کا مجہول ویسے ہی آئے گا یدہام ادہیمامن فہو مدہام. اس کا بھی اسم فاعل اور مفعول سیم ہی آئے. ٹھیک ہے. الامر منہ ادہم والنہی عنہ لا تدہام. کیا ہو گیا جی؟ اس پہ آپ گرد مصادر ہیں الاسمیرار، الاکمیتات، اور الاسحیرار. ان سب سے جو گردان ہے وہ ادہام یا دہام کے پیٹرن پر ہی آئے گی. وہ اب کیسے کرنی ہے وہ اب آپ نے کرنی ہے، میں نے بتا بھی دیا ہے، جو فرق ہے وہ سمجھا بھی دی ہے، ایک پیٹرن اور ایک نمونہ آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہو گئے. تیسرا مصدر ہے، سر یہ اس کا مجہول دوبارہ بتا دیں. مجہول آئے گا، ماضی کا آئے گا ادہیم. ٹھیک ہے. ادہیم. مضارع کا آئے گا یدہام. ادہیمامن مصدر ویسے ہی آ جائے گا، اور اسم مفعول بھی ویسے ہی آ جائے گا. ہاں جی، ادہیم، ہاں ادہیم جا کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ آئے گا نا، حمزہ کے ساتھ. سر ادہیم کے بعد یہ ہاں جی، وہاں پہ یا ہے، ہاں کے بعد یا ہے. اور مضارع جو ہے یدہام، وہاں پہ صرف علامت مضارع ہم تبدیل کریں گے، باقی سیم ہی آ جائے گا یدہام. اور اسم فاعل مفعول سیم ہوگا، مدہام اسم فاعل اور مدہام ہی
اسم مفعول ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی. چھٹا باب ہے اور آج کا ہمارا تیسرا مصدر ہے. باب ہے افعیل. پہلے تھا افعیلال، وہاں پہ لام کلمہ ڈبل آیا تھا، اور کیا نا آپ نے لام کلمہ جو تھا وہ ڈبل آیا تھا، میم دیکھا نا 2 مرتبہ آ گئی. اور افعیل میں عین کلمہ 2 مرتبہ آئے گا. افعیل کھرکھرا ہونا، کھرکھرا یا کھرکھرا پتہ نہیں اب کیا ہے. مصدر کیا ہے؟ اخشیشان. ٹھیک ہے تو آسان ہے بالکل. اخشوشنا یخشوشن اخشیشانن وہو مخشوشن. ٹھیک ہو گئے. اور مجھول آئے گا واخشیشنا یخشوشن، اس میں بھی واو کی جگہ یا آ جائے گی مجھول. واخشیشنا یخشوشن اخشیشانن فہو مخشوشن. وہاں اسم فاعل اور مفعول میں فرق آئے گا، جیسے پہلے تھا نا زبر اور زیر کا. اسم فاعل ہے مخشوشین اور اسم مفعول ہوگا مخشوشن. الامر منہ اخشوش والنہی عنہ لا تخشوش. یہ ہے باب افعیل. ان میں اب مصادر ہے الاخلیلاق، لام 2 مرتبہ آ گیا. الاملیلاح، یہاں بھی اس میں لام 2 مرتبہ آ گیا. اور الاخریراق، 2 مرتبہ معنی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ آج کا تیسرا باب ہے. تو آگے ہمارے 3 باب. پہلا ہے افعیلال، پھر افعیلال، تیسرا ہے افعیل. کلیئر ہو گیا جی؟ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں، بس اتنا ہی سبق ہے. ہم 3 اور پڑھیں گے تو ہمارے یہ استاذ مزید فی کے با حمزہ وصل جو ہیں یہ مکمل ہو جائے. سر اس کا بھی مجھول دوبارہ تھا وہ بولتا ہے. اخشیشنا، حاضر اخشیشنا مضارع یخشو شانو، اس میں لامت مضارع ما آ جائے گی اور آخر سے پہلا جو ہے اس میں بھی کیا آ جائے گی؟ زبر آ جائے گی. اس میں سمپل ہی ہے. اور اس میں اسم فاعل اور مفعول کا بھی فرق ہوگا. اسم فاعل مخشوشن اور اسم مفعول مخشوشن. جی سر ٹھیک. ان کو توجہ سے یاد کریں. علم نحو کا سبق بھی اہم ہے.